کچھ ان کی جو ہے انفارمیشن کے لیے کہ شاید مطالعہ اگر تاریخ کا کر لیا جائے تو بہت سارے حقائق ان کے سامنے آئیں گے، اور ان حقائق میں یہ حقائق بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس آئین کی خالق ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھی جب وہ پرائم منسٹر پاکستان تھے، اور ایک اچھے طریقے سے اس وقت میں جب ملک جو ہے بہت بڑے سانے سے دوچار ہوا تھا، جب ہماری پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ آئین آیا، تو یہ آئین بھی جو ہے ایک ارتقائی عمل ہے، ایک ایوولوشنری پروسیس ہے۔ اس میں وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے امینڈمنٹس کی، تو اس کو اس طرح سے لینا کہ شاید اس میں امینڈمنٹ کرنا کوئی بہت ہی غلط کام ہونے جا رہا ہے، یہ جو ہے امپریشن اگر ہے تو یہ غلط ہے۔ میں آپ کے توسط سے ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو خالق آئین، میں ان کو کہوں گی کہ ان کی جو ہے پھانسی، ایک جوڈیشل مرڈر جو ہوا 1979 4 اپریل کا دن تھا۔ چیئرمین صاحب، ہم سب کو یاد ہے، ہماری یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور انصاف ہمیں ملا جا کر کب؟ 6 مارچ 2024 کو۔ ایک لمبا سفر تھا، صبر کا، امتحان کا، لیکن ہمیں صبر کیا اور صبر سے جب کام لیا، کیونکہ جہاں ملکی سالمیت آ جائے چیئرمین صاحب، جہاں ملک کے مفادات آ جائیں، جہاں ملک کی بقا کے سوالات آ جائیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے یہ قربانی دے گی، اور جو بھی حکومت اس وقت پہ ہوگی اور جو حکومت پاکستان کی پاسبانی کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی رہے گی، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ ہم وقتی طور پر بھول جاتے ہیں کہ پاکستان ہم سب کی پہچان ہے، اس کی بقا کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کوئی بھی قربانی جو ہم سے مانگی جائے گی ہم وہ دیں گے۔ تو اسی طرح میرا آپ سب سے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے پاکستان کے مفاد کی بات کریں۔ شخصیت پرستی اپنی جگہ پہ ہے، ہمیں آپ کے لیڈر آپ کو بہت عزیز ہیں، ہمیں بھی اپنے لیڈر بہت عزیز ہیں، لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم نے ایک زبان ہو کر ایک کنسنسس سے بات کرنی ہے۔ اور جہاں تک یہ یہاں بات ہو رہی ہے جوڈیشل ریفارمز کی، وہ بہت ضروری ہیں، ہم نے سب نے بھگتا ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں جو جوڈیشل ایکٹیوزم ایک زمانے میں ہم سب نے دیکھا، ہم سب اس کے شکار ہوئے، اس کا سدباب ہونے جا رہا ہے۔ وہ جو سو موٹو نوٹسز لیے جاتے تھے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے، وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، جو اچھی چیزیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہوں جو آپ کو پسند نہ ہو، لیکن یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ جب محسوس کیا جائے گا کہ شاید چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی، اس کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، لیکن مخالفت در مخالفت کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اور میں اس وقت ماحول کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتی، چونکہ ہم ایک اچھا کام کرنے چل رہے ہیں، تو اس وقت لوگوں کے بھی مسائل ہیں، عوام کے بھی مسائل ہیں۔ میں 1 سال کے وقفے کے بعد چیئرمین صاحب یہاں پہ جب آئی تو میں نے دیکھا کہ عوام کے مسائل کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کسی جو بڑے بڑے ہمارے مسئلے ہیں، جو ہماری غریب عوام پس رہی ہے، خاص کر کے میرے صوبے میں جو حالات ہیں، میں اسی لیے اس طرف آنا نہیں چاہ رہی تھی، وہاں اس کی بات آج تک ہوئی نہیں۔ ہمارے ابھی جو یہ سیلاب آئے گزشتہ، سب سے برا حال جو تھا خیبر پختونخوا کا تھا، میں نے نہیں سنا یہاں پہ کسی نے بات کی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں خود جا کے دیکھا، شانگلہ، سوات، جو ہے ہمارے سوابی، یہ کافی علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، انپریسیڈنٹڈ تباہی،
जी जी आई कांट हेयर यू चेयरमैन साहब. आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ही बात कर रही हूँ. उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो सामने आ जाती हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वी वेलकम देम, खास करके जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं वो हम उसको वेलकम करते हैं. और सबसे बड़ी बात जो है चेयरमैन साहब, एक और चीज़ है, जब हमें आप ये अगर आपको याद हो, अभी जो CPA कॉन्फ्रेंस में आप गए थे, आप हमारे डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की जो हमें उसकी तरफ भी जाना चाहिए. वो है द राइट्स ऑफ द स्टेट. चेयरमैन साहब, वो अमेंडमेंट भी हमें लेके आनी चाहिए कि ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल, द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, बट राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड. चेयरमैन साहब, अगर शहरियों के हकूक हैं तो रियासत के भी हकूक हैं. रियासत के हकूक जो है, हम तो हर चीज़ रियासत से मांगते हैं. मैं समझती हूँ कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें मेरा हक है, लेकिन वापसी में हम रियासत को क्या देते हैं उसका भी हमें जो है एनालिसिस करना चाहिए. इसमें भी हमें काम करना चाहिए कि लोगों को बताएं कि उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं. अगर उनके हकूक हैं तो उनकी ड्यूटीज़ भी हैं. रियासत हमारी माँ की जैसी है, बिल्कुल हम इसको माँ की तरह ट्रीट करें, और जो हम अपने हक मांग रहे हैं साथ साथ अपने फ़राइज़ भी जो हैं उनका ख्याल करें. थैंक यू वेरी मच. मौलाना अताउर रहमान साहब.